غور تو کرے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو عالم دین اور قرآن مقدس سمجھنے والا محقق بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو باعمل بنائے. باعمل بننا بہت ضروری ہے. باعمل نہیں ہے تو کچھ نہیں. عمل اتنا ضروری ہے اور آج اس سے ہم کوسوں دور ہیں. میں یہ نہیں کہتا میں بہت باعمل آدمی ہوں، میں گنہگار آدمی ہوں، لیکن سچی بات یہ میرے بھائیوں کہ آج ہماری اپنی کمیونٹی میں عمل کا بہت کم، دور دور تک کہیں عطا پتہ نہیں نظر آتا. عمل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے صرف 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ لینا. آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے گا کہ حضرت ہم تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہی عمل نہیں ہے مکمل. 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے گناہوں سے، برائیوں سے، اتیاچار سے، ظلم و ستم سے، انسانیت کی آبرو ریزی سے اپنے آپ کو بچانے کا نام یہ عمل اور کردار کو اچھا بنانا ہے. ایک ایک تمہاری ادا، ایک ایک تمہاری چال اور ڈھال جب مصطفیٰ کے غلاموں کی سی ہو جائے تو اپنے آپ کو باعمل سمجھ لے. آپسی نفرتیں، کدورتیں، بغض و حسد، اناد، ظلم و تشدد، بربریت، انسانیت سوزی کے مناظر جو ہماری اپنی کمیونٹی میں، ہمارے اپنے سماج میں نظر آتے ہیں، یہ دنیا میں کسی دوسرے سماج میں اتنا نظر نہیں آ سکتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں ہم مدینے کے نام پہ جان دے دیں گے. میرا نبی فرماتا ہے یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل. حضرت انس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے اگر تم صبح و شام اس حال میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی مومن کی طرف سے کینہ نہ ہو ففعل، تو ایسا ضرور کرنا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، کیونکہ یہ میری سنت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی ملا مولوی کی بھی بات نہیں ہے، کوئی لفاظی اور چرب زبانی نہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. میرا نبی فرما رہا ہے حضرت انس کو نصیحت کرتے ہوئے بیٹے صبح و شام اس حال میں کرنا کہ تمہاری طرف سے کسی مومن، تمہارے دل میں کسی مومن کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو. اور کیا فرما رہا ہے ان ذالک من سنتی، میرے بیٹے یہی میری سنت ہے. اور آگے کا ارشاد سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اور ہمیں یقین ہے اگر کوئی سچا واقعی میں عاشق رسول ہے تو آج سے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لے گا کہ ہم کسی مسلمان کی طرف سے آج سے کینہ نہیں رکھیں. میرے آقا کیا فرما رہے آگے؟ فرماتے ان ذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی. فرماتے جس نے میری سنت کو زندہ کیا یعنی اس پر عمل کیا فقط احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور فضل رحمان، فضل رحمہ کانفرنس، نعرہ تکبیر. اب اعلان کرو جب مصطفیٰ کے یہ فرمان اپنے کردار و عمل میں اتار لو تب پھر اعلان کرنا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. واہ 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 واہ. ہاں، خالی خالی نعرہ لگانے سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ. داڑیاں مڈا رہے ہیں، شرابوں پر شرابیں پی رہے ہیں، جوئے پہ جوئے کھیلے جا رہے ہیں، بدکاریاں ہر وقت ہو رہی ہیں، دن رات موبائلوں پر خرافاتیں، گندی فلمیں، ڈرامے، نہ جانے کیسی کیسی بیہودہ حرکتیں موبائل پر کرنے والے نوجوان لڑکے تھوڑی دیر کے لیے کسی خوشگلو کے کلام پہ تھرک کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے والے میرے نادر
نوجوان سنی بھائی ہوش میں آ جا اور مصطفیٰ کے کردار و عمل کو قرآن و حدیث سے سمجھ، بزرگوں کی کردار، بزرگوں کے کردار اور ان کی سیرت کے آئینے میں سمجھ، تجھے نظر آ جائے گا کہ واقعی میں ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا۔ بدنام کر دیا ہے ہم نے اپنے بزرگوں کا، معاف کیجئے گا۔ آج میرے دوسرے فرقے والے وہابی دیوبندی اور نہ جانے کون کون سے جو فرقے پیدا ہو رہے آج کل، منکرین حدیث، منکرین قرآن وغیرہ، وہ سب ہم پہ انگلیاں اٹھا کے کہتے دیکھو یہ سنی ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت معاذ اللہ نہیں۔ میرے رضا نے تو یہ بتایا تھا، اے لوگوں اپنے عشق میں کوئی کمی مت آنے دینا اور کردار و عمل کو مصطفیٰ کی سنت سے کبھی ہٹنے مت دینا، ان کا کردار و عمل تمہاری سچی عقیدت کا ثبوت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف اعلیٰ حضرت تھا، اب دیکھیں عقیدے کے معاملے میں تو اتنے سخت کہ خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ ایک طرف تو عشق کا یہ عالم کہہ رہے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں ان کا کردار و عمل دیکھو۔ آپ سرکار تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی عالم ہند رضی اللہ عنہ سے پوچھو، فرماتے ہیں میرے ابا جان بالکل اخیر عمر تھی، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پیر کمزور ہو گئے تھے، لوگوں نے عرض کیا حضور اس حالت میں آپ معذور ہیں، اپنے کمرے میں رہ کے نماز ادا کر لیا کریں، رضا مسجد میں جانے کی حاجت نہیں ہے، شریعت نے آپ کو معذور گردانا ہے، اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ فرمایا نہیں، شریعت کا حکم تو یہ ہے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے جماعت سے حاضر ہوا کرو۔ اس لیے کرسی پہ بیٹھ جاتے، چار لوگ کرسی کو اٹھا کے مسجد رضا میں لا کے صف میں کھڑا کر دیتے، اعلیٰ حضرت پوری نماز کھڑے ہو کے ادا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے بزرگوں کے کردار و عمل کو سمجھے گا، ایسے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آئے تھے، وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے اور آپ کے جیسے کسی اناؤنسر اور کسی ناظم اور نقیب اور خطیب کے نعرے لگانے سے اور جھوٹی سچی لوگوں کی تعریفیں کرنے سے دھوکے میں آنے والے نہیں تھے، وہ خود پرکھا کرتے تھے، وہ خود جانچا کرتے تھے، جانتے ہو۔ جبکہ اعلیٰ حضرت کے سگے دادا حضرت علامہ مفتی رضا علی خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غوث زمان مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت کے سگے دادا مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ۔ آپ قسمت کے دھنی ہیں، اسی فضل رحمہ کے شہزادے کا دیدار کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کے سگے دادا ان کے مرید و خلیفہ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب، اور دادا بھی ایسے ویسے نہیں، اتنے بڑے اپنے وقت کے مفتی اور عالم، تو اعلیٰ حضرت کو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اعلیٰ حضرت تھے، سبحان۔ جب گنج مراد آباد شریف میں حاضر ہوئے تو جانتے ہیں گنج مراد آباد سے باہر رک گئے، ایک صاحب ساتھ میں آئے ہوئے تھے، ان سے کہا جاؤ اور مولانا فضل رحمہ صاحب کے خادم سے کہنا ایک شخص مولانا بابا سے ملاقات کرنے کا متمنی ہے، شہر کے قصبے کے باہر کھڑا ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو وہ بھی حاضر ہو جائے۔ اور کہنے لگے میرا نام اور پتہ مت بتانا، سبحان اللہ۔ اب دیکھ رہے ہو یہ نگاہیں تھی اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بنتے، اعلیٰ حضرت کو خدا نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے تو سوچ و فکر بھی اعلیٰ حضرت دی، بہت بلند تھی سوچ و فکر۔
بھیجا خادم کو، لیکن سبحان اللہ یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ یہاں تو اپنا کشت تو بڑی چیز نہیں ہے، اپنا کشت تو ویسے بھی بڑی چیز ہوتا ہے، لیکن اپنا تو اپنا ہے۔ جو غلام قدموں میں آ جاتا تھا اسے بھی کشت کی دولت عطا کر دیا کرتے تھے۔ مولانا بابا کے پاس میں خادم پہنچا، کہا ایک شخص آئے ہوئے ہیں کوئی ملنے کے لیے، اور قصبے کے باہر کھڑے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو فرمایا سبحان اللہ، مسکرانے لگے، فرمایا وہ کیوں میرے پاس آئے؟ وہ تو خود بڑے عالم ہیں، ان کے باپ بڑے عالم، ان کے دادا بڑے عالم ہیں، انہیں بریلی سے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ سبحان اعلیٰ حضرت نے جو نشانی طلب کی تھی سمجھ گئے، فرمایا لیکن آ ہی گئے ہیں تو چلو ملاقات کر لیتے ہیں، بلا لیا جائے۔ اعلیٰ حضرت پہنچے، سلام دعا کیا ادب کے ساتھ میں۔ اعلیٰ حضرت کو بزرگوں کا احترام آپ ان کی سیرت و سوانح میں پڑھیں گے تو آپ حیرت کریں گے، بزرگوں کا ادب و احترام جتنا اعلیٰ حضرت نے کیا اور سکھایا ہے، اتنا بعد کے کسی بھی عالم اور مفتی کے یہاں آپ کو نظر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے دکھایا بزرگوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں نے ان سے ادب سیکھا، بڑے ادب کے ساتھ میں حاضر ہوئے۔ بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا، آپ دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت ہیں، جانچ پرکھ جہاں تک ہو سکتی ہے وہ ہر موقع پر کر رہے ہیں، کئی کسی کی تعریفوں میں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ خدا نے انہیں خود عقل و شعور اور علم و فضل کی دولت دی تھی۔ وہ اپنی کسوٹی پہ جب پرکھ لیتے تھے تو سمجھ جاتے تھے یہ مدینے والا ہے، اور جو مدینے والے کی طرف بلاتا ہے وہی ہمارے سروں کا تاج بن جاتا ہے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا۔ بہرحال قرآن مقدس کی آیت کی وہ صرف ایک ٹکڑے کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی، آپ قرآن کو دیکھیں، ان بزرگوں کے سینے قرآن کے نور سے آراستہ اور مالا مال تھے، یہ جہاں بھی بیٹھ گئے وہاں نور قرآن سے اجالا ہی اجالا ہو۔ آج ہمیں بھی اگر اجالا کرنا ہے تو قرآن کو اپنے سینوں میں اتارنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کی مبارک تعلیمات کو اپنے گھروں میں پھیلاؤ، اپنے بچوں میں، بیویوں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، جہاں تک تمہارا اثر ہے، جو تمہارا دائرہ اثر ہے، اس پورے دائرے میں دین کی جتنی تعلیم تمہیں آتی ہے، جتنی معلومات ہے، صحیح معلومات دوسروں تک پہنچاؤ، اور نہ صرف پہنچاؤ بلکہ جو تمہارے انڈر میں ہے انہیں زبردستی اس کا عامل بنا دو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں بھی سرفرازی اور سربلندی حاصل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی باپ ہے تو بیٹے اور بیٹیوں کا حساب کتاب اس سے بھی لیا جائے گا۔ بیٹوں کو بیٹیوں کو لاڑ اور پیار میں بگاڑنے والوں ہوش کے ناخن لو، اگر بیٹا اور بیٹی قیامت میں جہنم میں جا رہے ہوں گے معاذ اللہ تو اکیلے وہ نہیں جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو کے التجا کریں گے، مولا ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین کی صحیح راہ نہیں دکھائی تھی، اگر یہ اچھی تربیت ہمیں دیتے تو آج ہم جہنم میں نہیں بلکہ ہم بھی جنت میں جا رہے ہوتے، اور ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ بھی جا رہے ہیں۔ ہر ایک ذمہ دار ہے، یہ صرف علماء ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمارے عوام کہہ دیتے نا ارے مولویوں کا کام ہے دین پھیلانا، دین کی باتیں کرنا، اماموں کا کام ہے، مقررین خطبہ کا واعظین کا کام ہے، پیروں کا کام ہے، نہیں، یہ ہم سب کا کام ہے۔ یہ الگ چیز ہے، ایک امام اپنے پورے محلے کا ذمہ دار ہے، ایک عالم اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے، ایک بڑا مفتی اور محقق اپنے پورے دائرہ کار کا ذمہ دار ہے، اور ایک پیر اپنے
تمام مریدوں کا ذمہ دار ہے، لیکن ایک باپ اپنے بیٹوں کا ذمہ دار ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، ایک بڑا بھائی اپنی بہن کا ذمہ دار ہے، چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، ہر ایک نگہبان ہے۔ جو نگہبانی میں کھوٹ کرے گا قیامت کے دن اس کی سخت سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ واہ واہ، حق ہے بے شک۔ ہوش کے ناخن لیجئے میرے بھائیوں، ہم جیسے لوگ بچانے نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی میں بڑی صفائی اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خالی ایک جلسے میں شریک ہو کے عشاء اور فجر کی نمازیں قضا کر کے کبھی تم جنتی نہیں ہو سکتے ہو۔